یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم عطل اطاعت، ہم وقت اطاعت۔ غلام، عبد کے معنی ہے غلام، چنانچہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت میں لائے گی۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔ لیکن کسی کی محبت کے سنجلنے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور صالح دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادۃ تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جو جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ وادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی تنخواہ لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو نہیں دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے۔ یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى میں۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوا، اگر میں عباسیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان میں حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار، اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کا اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد ہم آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی۔
قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مارنے کھلائے، پراٹھے اور لوگوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی پائی رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر، اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری پر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، جیسے کہ آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک ھو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے، کھلا گھاٹا ہے اور نقصان۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے، تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تحت پر تہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس ڈرو، بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی، اور طاغوت کا سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی، دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا تو یعنی آ گئی۔ یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑھے آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو کیا اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا، اللہ سے آزاد ہو کر، تباہی ہے، بربادی، وہ طاغوت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وہ انابوا الی اللہ ہے، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے، فبشر عباد الذین یستمعون القول